الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زخرف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر سنا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں نبوت کی صداقت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر قرآن کریم نازل کرنا تھا تو مکہ اور طائف کی بڑی بستیوں کے کسی سردار پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی حیثیت پہچانیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا منصب ہے نبوت۔ جو کم درجے کی چیز ہے، گھٹیا درجے کی چیز ہے، دنیا کے مال و دولت، مال و اسباب، رزق کی تقسیم، اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بھی تمہارے حوالے نہیں کیا۔ رزق کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، دنیا کے اسباب کی تقسیم بھی خود فرمائی ہے۔ تم تو اس کے بھی اہل نہیں۔ اگر دنیا کی تقسیم تمہارے حوالے کر دی جاتی، تم اس نظام کو گڑبڑ کر دیتے، تم خاندان پروری کرتے، تم دوست پروری کرتے، تم اپنوں کو نوازتے اور دوسروں کو چھوڑ دیتے۔ نور نبوت تو بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا منصب ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے حوالے نہیں فرماتا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے۔ تو بہرحال ایک طرف تو نبوت کی دلیل بیان فرمائے، دوسری طرف قرآن کریم نے نظام معیشت کی طرف اشارہ فرمایا، اصول بیان فرمایا۔ دنیا میں تین قسم کے نظام معیشت چل رہے ہیں۔ ایک ہے اسلامی نظام، جو قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے، اسلام نے پیش فرمایا، اسلامی نظام معیشت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرما کے دکھایا ہے، خلفائے راشدین نے اپنے زمانے مبارک میں نافذ کر کے دکھایا ہے۔ اور دوسرا نظام ہے نظام معیشت کا سرمایہ دارانہ نظام، اور تیسرا ہے اشتراکی نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام یہ ہے کہ سرمایہ چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس پر قابض ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام معیشت یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کمایا جائے، اپنی مرضی سے خرچ کیا جائے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کمانے کی نہ خرچ کرنے کی، جیسے مرضی آئے کمایا جائے، جائز ناجائز کی، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، ظلم انصاف کی کوئی تمیز نہیں ہے، جیسے مرضی آئے کمایا جائے اور جیسے مرضی خرچ کیا جائے، اپنی مرضی اپنی خواہشات پر خرچ کیا جائے۔ خرچ کرنے میں بھی آزاد ہے اور کمانے میں بھی آزاد ہے۔ یہ ہے نظام
معیشت سرمایہ دارانہ نظام اور اس نظام میں امیر امیر تر بنتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب تر بنتا چلا جاتا ہے۔ اسباب پر، وسائل پر امیر لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے تو وہ کہاں چھوڑتے ہیں؟ تو غریب غربت کی چکی میں پستے رہتے ہیں اور امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس نظام کو اسلام نے باطل قرار دیا۔ یہ اسلام کے نظریات کے خلاف ہے، یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے، اور یہ نظام بھی ناکام ہوا دنیا میں۔ پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک اور نظام دنیا میں پیش کیا گیا، اشتراکی نظام جس کو کہتے ہیں، مشترکہ نظام، جس کو مساوات کا نام دیا گیا، برابری کا نام دیا گیا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مال و اسباب پر کسی ایک آدمی کا، فرد واحد کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تمام کی مشترکہ مالیت ہوتی ہے، تو لہٰذا مال و دولت، اسباب سارے کے سارے حکومت کے قبضے میں دیے جائیں اور حکومت اس کو عوام میں مساوات کی بنیاد پر تقسیم کرے، برابری کی بنیاد پر تقسیم کرے۔ لہٰذا اس نظام میں بھی وہ ناکام ہوئے، کوئی بہتر صورت تو نہ بن سکی۔ البتہ انہوں نے یہی کوشش کی کہ حکومت اس پر قابض ہو، برابر تقسیم ہو، برابر تقسیم نہ ہو سکی۔ حکومت چند ڈکٹیٹروں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، وہ خاندانی طور پر جو ہے نا مضبوط کرتے ہیں، رشتہ داروں کو مضبوط کرتے ہیں، دوستوں کو نوازتے ہیں، تو غریب اسی طرح غریب رہتا ہے۔ تو وہاں جو رعایا ہوتی ہے اشتراکی نظام میں، قبضہ حکومت کا ہوتا ہے، وہ تو پھر جانوروں کی طرح بس ان کو روٹی مل جاتی ہے، پھر اور کوئی ان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ نظام اسلام کے خلاف ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اسلام نے اس نظام کو باطل قرار دیا۔ اور تیسرا نظام ہے نظام اسلامی نظام معیشت۔ قرآن کریم ایک ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، ہر شعبے میں اپنا ایک نظام دیتا ہے۔ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، یا ملکی زندگی ہو یا انٹرنیشنل لیول کے امور ہوں، عالمی امور ہوں، تمام دائرہ کار میں اسلام اپنا نظام پیش کرتا ہے۔ اس کے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ نظام معیشت ہو، نظام سیاست ہو، نظام عدالت ہو، نظام تعلیم ہو، ہر زندگی کے ہر شعبے میں اسلام اپنا نظام پیش کرتا ہے۔ اور سب سے بہترین نظام، عادلانہ نظام، منصفانہ نظام اور کامیاب نظام اسلام کا نظام ہے، جو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نافذ کیا گیا، جو خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں زمانہ مبارک میں نافذ کیا گیا، جس کی برکات پوری دنیا نے دیکھی۔ تو مفسرین حضرات نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں مساوات کا، برابری کا، تو اسلام نے مساوات کا حکم دیا ہے، برابری کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کہتا ہے کہ مساوات یہ ہے کہ جس آدمی کا جتنا حق بنتا ہے اس کو وہ حق آسانی کے ساتھ دے دیا جائے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، اس کا حق مارا نہ جائے۔ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو حق پورا آسانی کے ساتھ دے دیا جائے، اسے تکلیف نہ ہو وصول کرنے میں بھی۔ اس لحاظ سے
اسلام میں ہر آدمی کو وسائل اختیار کرنے کی اجازت ہے، کمائی کرنے کے مواقع حاصل ہوں، محنت کرنے کی اجازت ہو، کوشش کرنے کی اجازت ہو، تمام بنیادی حقوق دیے جائیں، اور جس آدمی کا جتنا حق بنتا ہے وہ اپنا حق لے لے اور دوسرے پر قبضے کی کوشش نہ کرے۔ اسلام نے یہ نظام پیش کیا ہے۔ مفسرین حضرات اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ دیکھو، ایک بلڈنگ بن رہی ہے، ایک کوٹھی بن رہی ہے، بنگلہ بن رہا ہے، اس پر 3 قسم کے آدمی کام کر رہے ہیں۔ کتنے کام کر رہے ہیں؟ 3 قسم۔ اس میں سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ انجینئر ہوتا ہے، جو صرف قلم کے ساتھ، پین کے ساتھ نقشہ بناتا ہے کاغذ پر، اور سب سے زیادہ پیسے بھی وہی لیتا ہے، انجینئر لیتا ہے، جس نے کیا کیا؟ کاغذ پر نقشہ بنایا، کاغذ پر میز پر بنایا، کرسی پہ بیٹھا ہے، ٹیبل پہ کاغذ ہے، اس پہ اس نے قلم کے ساتھ نقشہ بنا دیا، لاکھوں روپے لیے۔ تیسرا طبقہ جو کام کر رہا ہے وہ مستری کا ہے، مستری لوگ ہیں، ہنرمند کاریگر ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ جو کام کر رہا ہے وہ مزدور کا ہے، مزدور مزدوری کر رہے ہیں، پورا دن مزدوری کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان 3 طبقوں میں سب سے زیادہ محنت کون کر رہا ہے؟ مزدور، اور اس کے بعد سب سے کم محنت کون کر رہا ہے؟ انجینئر، اس کے بعد کم محنت مستری، سب سے زیادہ محنت مزدور کر رہا ہے، اس کے بعد زیادہ محنت مستری کر رہا ہے، اس کے بعد اس سے کم مستری کر رہا ہے، اس سے کم محنت جو ہے وہ انجینئر کر رہا ہے۔ لیکن معاوضہ سب سے زیادہ کس کا ہے؟ انجینئر کا، جس نے سب سے زیادہ کم محنت کی ہے۔ اس کے بعد جس نے کم محنت کی ہے وہ مستری ہے، اس کا بھی دوسرے درجے پہ مزدوری ہے، مزدور سے زیادہ معاوضہ اس کا ہے۔ تیسرے درجے پہ معاوضہ، سب سے کم معاوضہ اجرت اس کی ہے جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے۔ یہ انصاف ہے، یہ مساوات ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ مساوات ہے۔ یہ کیا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے نا، یہ مساوات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا حق دیا جائے، جس کی جتنی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حق بھی زیادہ ہے، جس کی ذمہ داری کم ہے اس کا حق بھی کم ہے۔ انجینئر کو دیکھا جائے گا کہ انجینئر جو اس نے تو 20 سال تعلیم نہیں حاصل کی، تجربہ نہیں کیا، ہنر نہیں سیکھا، سرٹیفکیٹ حاصل کیا، تجربہ حاصل کیا، اور پھر سب سے زیادہ ذمہ دار انجینئر کے کہ اگر بلڈنگ خراب ہو جاتی ہے تو انجینئر ذمہ دار ہے۔ مزدور سے نہیں پوچھیں گے، مالک مزدور سے نہیں پوچھے گا، وہ تو پوچھے گا انجینئر تم نے نقشہ ایسا بنایا، کیوں غلط ہو گیا؟ اس کے بعد مستری سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ مزدور سے کون پوچھتا؟ جس کی جتنی ذمہ داری ہے اس کی اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ انجینئر کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، اس کے حقوق زیادہ ہیں، اس کے معاوضہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد مستری کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس کو زیادہ معاوضہ ملتا ہے۔ اس کے بعد مزدور محنت تو کرتا ہے لیکن اس کی ذمہ داری نہیں ہے اتنی، اس لیے اس کی اجرت بھی کم ہے۔ تو اسلام میں مساوات کا یہ مطلب ہے کہ جس آدمی کا جتنا حق بنتا ہے وہ پورا پورا، مزدور کو پوری مزدوری دی جائے، کم نہ دی جائے، مستری کو اپنی پوری مزدوری دی جائے، انجینئر کو اپنی پوری مزدوری دی جائے۔ ہاں انجینئر ٹھیک نقشہ بنائے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، مستری ٹھیک کام کرے اپنی ذمہ داری ادا کرے، مزدور اپنی مزدوری ٹھیک کرے، وہ اپنا نظام ٹھیک کرے، اپنے ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے۔ تو جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اس کے مطابق اس کے حقوق ہیں اور اس کو پورے حقوق دیے جائیں۔ یہ اسلام کا نظام مساوات ہے، برابری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو انسانوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے معیشت تقسیم کی ہے
اور درجات میں فوقیت دی ہے ایک دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، جس اللہ نے مخلوق بنائی، نظام بنایا، نظام معیشت بنا، وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں میں روزی تقسیم کی ہے اور اس میں درجات میں فوقیت ایک دوسرے پر دی ہے، ایک دوسرے پر برتری دی ہے۔ کچھ غریب لوگ ہیں، کچھ متوسط درجے کے امیر لوگ ہیں، کچھ اعلیٰ درجے کے امیر لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایسا نظام تشکیل دیا، اسی میں حکمت ہے۔ تو دیکھیں کیا ہر آدمی ذہن کے اعتبار سے سارے لوگ برابر ہیں؟ نہیں ہیں۔ علم کے لحاظ سے سارے لوگ برابر ہیں؟ نہیں ہیں۔ ہنر کے لحاظ سے سارے لوگ برابر ہیں؟ نہیں ہیں۔ طاقت کے لحاظ سے سارے لوگ برابر ہیں؟ نہیں ہیں۔ قد و قامت کے لحاظ سے سارے لوگ برابر ہیں؟ نہیں ہیں۔ تجربے کے لحاظ سے سارے لوگ برابر ہیں؟ نہیں ہیں۔ جب اس لحاظ سے برابر نہیں ہے تو حقوق بھی برابر نہیں ہوں گے نا۔ حقوق تو اپنی جو استعداد ہے، صلاحیت ہے، اس کے مطابق حقوق ہوں گے۔ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو پورا حق دے دیا جائے۔ اسلام کا نظام ہے۔ تو اسلامی نظام بہت اعلیٰ نظام ہے جو دنیا میں کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ ہمارے بر صغیر میں 700 سال سے زیادہ اسلامی حکومت قائم رہی ہے، اور ایسا بہترین نظام معیشت پیش کیا کہ جب اسلامی حکومت ختم ہو چکی، انگریز اس پر تقریباً 50 سال کے بعد قابض ہوئے۔ 50 سال لگ گئے اسلامی نظام کو ٹوٹتے ٹوٹتے۔ تو تھوڑی بہت رمق باقی تھی۔ تو 1832 میں شیخ المکرم امیر محمد اکرم امان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 1832 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایک افیسر نے یہ بیان دیا، اور اس کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں نے بر صغیر کو دیکھا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پورے بر صغیر کو میں نے غور سے دیکھا ہے، لیکن وہاں پر نہ مجھے کوئی چور نظر آیا اور نہ کوئی مجھے بھکاری نظر آیا۔ یہ اسلام کا نظام معیشت، اور یہ انگریز نے خود اس بات کی گواہی دی ہے۔ ابھی تو اسلامی نظام ٹوٹ چکا تھا، قائم نہیں تھا، وہ گواہی دیتا ہے کہ پورے بر صغیر میں مجھے نہ کوئی چور نظر آیا، نہ مانگنے والا بھکاری نظر آیا۔ تو اسلامی نظام کی یہ برکات تھیں۔ یہ تو ٹوٹا ہوا نظام تھا جو ٹوٹ چکا تھا، اس کی کچھ برکات باقی تھیں، اور جب پورا نظام، اسلامی نظام معیشت نافذ ہو تو اس کی پھر کیا برکات ہوں گی، اور تاریخ نے دیکھا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو میں بیان کروں گا کہ اسلامی نظام معیشت جب نافذ ہوا تو کیسی ترقی کی معیشت نے، اور کیسے اسلام نے لوگوں کو خوشحالی دی۔ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔